أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق اللہ العظیم. ان آیات بینات کا ترجمہ. اللہ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کہو اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے. ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے اور تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق بخشتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صدر مملکت، آپ کی اجازت ہو تو سول اعزازات کی تقسیم کا آغاز کیا جائے. ڈاکٹر عبدالقدوس شیخ شہید. ڈاکٹر عبدالقدوس شیخ ڈپٹی کلیکٹر کسٹمز نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے دوران لگن اور بے غرضی کے ساتھ خدمات سر انجام دی. مذکورہ افسر 3 اور 4 جولائی 2019 کی درمیانی شب اپنے فرائض منصبی نبھاتے ہوئے اسمگلنگ کی روک تھام کے آپریشن میں مصروف تھے کہ اسی دوران خطرناک اسمگلروں نے آپ کو اپنے جال میں پھنسا کر شدید زخمی کر دیا. شدید زخمی حالت میں آپ نے ہسپتال میں 5 دن تک موت و حیات کی کشمکش میں رہنے کے بعد بالآخر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 9 جولائی 2019 کی صبح جام شہادت نوش کیا. جرأت و بہادری کی بے مثال مظاہرے کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر عبدالقدوس شیخ شہید کو ہلال شجاعت
بعد شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے. آپ کا اعزاز آپ کی اہلیہ وصول کریں گی. جناب خالق داد خان. جناب خالق داد خان نے بطور سائنٹیفک آفیسر 1980 میں اپنے پیشہ ورانہ کیریئر کا آغاز KRL سے کیا. اپنی پیشہ ورانہ کیریئر کے دوران آپ نے دفاعی اہمیت کے حامل انتہائی خفیہ منصوبوں میں فعال کردار ادا کیا. آپ نے الیکٹرانک کنٹرول اور مانیٹرنگ سسٹم وضع کرنے میں مہارت حاصل کی، جسے صنعتی نظام اور پلانٹس میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے. آپ کو اس تکنیکی ٹیم کی سربراہی اور نگرانی کا شرف بھی حاصل ہے، جس نے انتہائی کامیابی سے مختلف اسلحوں اور ٹریننگ سیمولیٹر سے متعلق منصوبوں اور دیگر خدمات کے لیے شامل جزیات اور الیکٹرانکس ماڈیولز تیار کیے. سائنس الیکٹرانکس کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب خالق داد خان کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا. میجر ریٹائرڈ اعظم سلیمان خان. میجر ریٹائرڈ اعظم سلیمان خان بطور سیکرٹری داخلہ اپنی مدت ملازمت کے دوران بدلتے ہوئے داخلی سیکیورٹی ماحول سے ہم آہنگ وزارت داخلہ کی عصر نو تنظیم کی. 18ویں ترمیم کے بعد داخلی سیکیورٹی فریم ورک میں موجود خلاؤں کو پر کرنے کے لیے آپ نے تمام سیکیورٹی حساس ایجنسیوں اور داخلی سیکیورٹی کے معاملات سے منسلک حکومتی محکموں میں شمولیت سے وزیر داخلہ کی سربراہی میں قومی داخلی سیکیورٹی کمیٹی کے قیام کی تجویز پیش کی. آپ کی کوششوں کی وجہ سے ویزا حاصل کرنے کے عمل کو 175 ممالک کے لیے ای ویزا سہولت کے تعارف کے ساتھ آسان بنا دیا گیا. اس کے علاوہ فیٹف کی ہدایت کی تعمیل میں سیکرٹری داخلہ کے طور پر آپ نے اقوام متحدہ کی طرف سے کالے دم تنظیموں سے نمٹنے اور صوبوں کی طرف سے ان کے اثاثوں کو مؤثر طریقے سے قابو کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا. خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے میجر ریٹائرڈ اعظم سلیمان خان کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا. قاری سید صداقت علی. قاری سید صداقت علی کا شمار پاکستان کے سب سے سینئر معروف قاری اور نعت خواں میں ہوتا ہے. آپ 1961 سے تلاوت قرآن پاک اور نعت خوانی کر رہے ہیں. آپ کو دنیا بھر میں قرآن پاک کی تلاوت اور نعت پڑھنے کا اعزاز حاصل ہے. آپ کی شاندار کارکردگی کے اعتراف میں آپ کو 1986 میں صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی اور 2014 میں ستارہ امتیاز عطا کیا گیا. آپ نے مذہبی برداشت اور مذہبی یگانگت کو فروغ دیا اور اپنے پرلگن کوششوں سے انتہائی کامیابی سے پیغام پاکستان کو اندرون ملک اور بیرون ملک فروغ دیا. پیغام پاکستان کو پھیلانے کے عمل میں آپ نے امریکہ، برطانیہ، جاپان، سعودی عرب اور مصر وغیرہ کی معروف سیاسی اور مذہبی شخصیات سے ملاقاتیں کی، جہاں آپ کو نہ صرف پذیرائی ملی بلکہ آپ کی کوششوں کو سراہا بھی گیا. خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے قاری سید صداقت علی کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا. ملک خادم شہید.
غنی خیل قبیلے سے تعلق رکھنے والے ملک خادین محب وطن، وفادار اور جنوبی وزیرستان کی انتہائی معزز شخصیت تھے۔ وادی میں غیر ملکی جنگجوؤں کے حملوں میں آپ نے غیر معمولی شجاعت سے اپنے قبیلے کے تحفظ کو ممکن بنایا اور غیر ملکی سندل شدت پسندوں کے لیے مزاحمت بن کر سامنے آئے، اور آپ کی انتھک کوششوں کا ثمر امن کے قیام کی صورت میں ملنے لگا۔ 2004 میں غیر ملکی شدت پسندوں نے آپ اور آپ کے قریبی رشتہ داروں پر 2 جرواں بم دھماکوں سے حملہ کیا۔ اس حادثے میں آپ شدید زخمی ہوئے جبکہ آپ کے بیٹے نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کمبائنڈ ملٹری ہسپتال پشاور میں 40 روز تک زیر علاج رہے۔ بعد میں بھی آپ نے اپنی نظامتی کوششوں کو جاری رکھا۔ بعد ازاں 11 اگست 2009 کو وانا بازار میں متعدد بم دھماکوں کے نتیجے میں 5 ساتھیوں کے ہمراہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کی ہمت اور شجاعت کے غیر معمولی اظہار کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ملک خادین شہید کو ستارہ شجاعت بعد شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کے فرزند وصول کریں گے۔ ملک فضل الرحمان شہید۔ ملک فضل الرحمان انتہائی محب وطن، بہادر اور عزم ہمت کا پیکر تھے، جو علاقے میں اپنے شفاف کردار، مصمم ارادے اور سیکیورٹی فورسز کے لیے اٹل حمایت کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے۔ 2010 میں آپ کی مزاحمتی کوششوں کی وجہ سے شدت پسندوں نے آپ کے بھائی عبد الرحمان، بھتیجے فضل حق اور ڈرائیور کالا خان پر SWS کیمپ کے نزدیک حملہ کیا۔ اس مکروہ فعل کے نتیجے میں آپ کے تمام قریبی مددگاروں نے موقع پر ہی جام شہادت نوش کیا۔ ملک فضل الرحمان شدت پسندوں کے پوشیدہ عزائم کے سامنے مستقل مزاجی سے ڈٹے رہے اور سیکیورٹی فورسز کی مکمل حمایت کی اور انہیں حساس معلومات فراہم کرتے رہے اور شوال وادی میں بین الاقوامی ہائی ویلیو ٹارگٹ کی گرفتاری میں ساتھ دیا۔ تاہم اس مشن کی واپسی پر شدت پسندوں نے میران شاہ بازار میں آپ کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں آپ شہید ہو گئے۔ آپ کی ہمت اور شجاعت کے غیر معمولی اظہار کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ملک فضل الرحمان شہید کو ستارہ شجاعت بعد شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کے بھائی وصول کریں گے۔ ملک گل شاہ احمد خان۔ ملک گل شاہ احمد خان انتہائی بہادر اور باہمت انسان تھے، جو اپنے کردار، حب الوطنی اور علاقے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے غیر متزلزل حمایت کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے۔ آپ 13 سالہ لڑکے حمایت خان کے چچا تھے، جس کی والدہ نے ایک ویڈیو کلپ میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو اپنی اور اپنے خاندان کے افراد کی بے ادبی کا ذمہ دار قرار دیا۔ اس کے جواب میں آپ نے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے اس واقعے کو سیکیورٹی فورسز کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش قرار دیا۔ 10 اور 11 فروری 2019 کی درمیانی شب 3 شر پسندوں نے آپ کے گھر کا دروازہ توڑ کر آپ پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ آپ زخموں کی تاب نہ لا سکے اور جام شہادت نوش کیا۔ آپ کی بہادری اور شجاعت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ملک گل شاہ احمد خان شہید کو ستارہ شجاعت بعد شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کے فرزند وصول کریں گے۔ میاں شاہ جہان شہید۔ میاں شاہ جہان ضلع باجوڑ کی تحصیل سلارزئی کے گاؤں چناگئی عثمان خیل میں پیدا ہوئے۔
آپ ضلع باجوڑ کے سماجی سرگرمیوں میں بھرپور انداز سے شامل رہے. آپ نے 2001 میں افغانستان پر امریکی یلغار کے خلاف آواز بلند کی. آپ نے خطے میں خصوصاً افغانستان میں طالبان کی حکومت کے خاتمے پر امریکی شمولیت کی مذمت کی. لیکن جب دہشت گردوں نے پاکستان میں اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا، شہریوں اور سیکیورٹی فورسز پر حملے کرنے شروع کیے، تو آپ نے واشگاف الفاظ میں پاکستان میں طالبانائزیشن کی مخالفت کی اور طالبان کے خلاف آواز اٹھائی. آپ کے واضح اور اصولی موقف کی وجہ سے آپ دہشت گردوں کی ہٹ لسٹ پر آ گئے اور 9 فروری 2005 کو گھر کے قریب ایک ریموٹ کنٹرول بم کے ذریعے آپ کو نشانہ بنایا گیا اور شہید کر دیا گیا. آپ کی غیر معمولی ہمت اور شجاعت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے میاں شاہ جہان شہید کو ستارہ شجاعت بعد شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے. آپ کا اعزاز آپ کے فرزند وصول کریں گے. ملک محمد ایاز خان شہید. ملک محمد ایاز خان کا تعلق تحصیل سلارزئی کے گاؤں نازاکی کے تارکنی ذیلی حصے بڑا خیل کے ایک معزز خاندان سے. 2007 میں باجوڑ میں طالبانائزیشن اور دہشت گردی کے آغاز سے ہی آپ نے ہر محاذ پر انتہائی بہادری سے مزاحمت کی. اس کی وجہ سے آپ حکومت مخالف فورسز کی ہٹ لسٹ پر آ گئے. کئی خطرات کے باوجود آپ اپنے مشن سے وفا کرتے رہے. آپ نے دھمکیوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے امن کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھی. دراصل عارضی میں پولیو مہم کے دوران جب ایجنسی کے سرجن ڈاکٹر عبدالغنی کو بم دھماکے میں شہید کر دیا گیا تو آپ نے فوراً 2 جون 2007 کو قومی لشکر کی تشکیل کی اور دہشت گردوں کو للکارا. اس عمل میں آپ نے دہشت گردوں کی کمین گاہوں کو تباہ کر دیا. واپسی پر آپ کی گاڑی کو IED کے ذریعے نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں آپ نے اپنے بیٹے کے ہمراہ جام شہادت نوش کیا. آپ کی بہادری اور شجاعت کے غیر معمولی اظہار کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ملک محمد ایاز خان شہید کو ستارہ شجاعت بعد شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے. آپ کا اعزاز آپ کے فرزند وصول کریں گے. ڈاکٹر نذر الحق کاکا خیل. ڈاکٹر نذر الحق کاکا خیل FIA میں ڈائریکٹر انسداد دہشت گردی ونگ تعینات رہے. آپ کی براہ راست زیر نگرانی سر انجام دینے والے کیسز میں بے نظیر بھٹو قتل کیس، ممبئی دہشت گرد حملے، ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس، اصغر خان کیس اور منی لانڈرنگ کیس شامل ہیں. آپ نے سنگین خطرات کے باوجود ان کیسز کو مکمل پیشہ ورانہ لگن سے سر انجام دیا. آپ نے اضافی وسائل کے بغیر CTW میں ایک نئی یونٹ سائبر ٹیررزم انویسٹیگیشن کا قیام عمل میں لایا. اسی طرح آپ نے FATF رہنما اصولوں سے ہم آہنگ ایک دوسرے یونٹ فائنینشیل انویسٹیگیشن کو قائم کیا، جو انتہائی کامیابی سے دہشت گردوں کی مالی معاونت کے عمل کی نگرانی کر رہا ہے. مزید برآں مئی 2019 میں آپ نے اپنے یونٹ کو CTD کے ساتھ جوڑ دیا اور ان کے ساتھ کثیر الجہتی GITs تشکیل دے کر دہشت گردی کی مالی معاونت کے ان کیسز کی تحقیق شروع کی. آپ کی غیر معمولی ہمت اور شجاعت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر نذر الحق کاکا خیل کو ستارہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے. Professor Javed Iqbal. Professor Javed Iqbal was a prominent Pakistani scholar who had been working as head of the English section in the King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia.
He worked as a bilingual anchor, interviewer, and program producer for the Saudi radio and English TV channel 2. He helped the Saudi Ministry of Information in launching its first ever English TV channel 2 in 1980. In 2011, when Pakistani Embassy held job fairs for illegal jobless Pakistanis, he wrote regularly in Urdu news for raising awareness among his compatriots and other people. Around 900,000 Pakistanis managed to get legal status at that time. Unfortunately, he expired on 14 November 2019 after announcement of the award on 14th August 2019. In recognition of his outstanding services to Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Professor Javed Iqbal the award of Star-e-Imtiaz. His award will be received by his daughter. Thank you. Dr. Asif Mahmood. Dr. Asif Mahmood is a practicing physician in California. He has done charity work and rendered medical assistance to the needy people extensively, both in the USA and in Pakistan. Most noteworthy was his effort to raise over $1 million in Los Angeles for the flood victims in Pakistan. He has participated in multiple free health services in Pakistan, and he has also traveled to Kashmir after the earthquake and worked tirelessly to help patients. As Pakistani-American politician, he made history when he secured close to 1 million votes in his race for Insurance Commissioner of California. In recognition of his outstanding services to Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Dr. Asif Mahmood the award of Star-e-Imtiaz. Mr. Najibullah Ghori. Mr. Najibullah Ghori, an internationally recognized business leader, a philanthropist, entrepreneur in information technology, founded a software and information technology company in the USA. His big vision became a reality to have NetSol, the first Pakistan-American company listed to trade on NASDAQ exchange since 1998. He's the only Pakistani-American honored by NASDAQ for bell-ringing ceremonies 5 times in New York. He invested millions of dollars in NetSol Pakistan from 1997 onwards. NetSol alone has generated over $500 million in sales and has highest IT exports for the last 10 years. His generous donations to the Development and Literacy Program contributed to build over 130 schools in Pakistan. In recognition of his outstanding services to Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Mr. Najibullah Ghori the award of Star-e-Imtiaz. Dr. Pavel Bem. Dr. Pavel Bem is a renowned Czech Republic physician and a politician. On 1st August 2012, he climbed K2 without supplemental oxygen and also climbed Nanga Parbat in 2018. He has published the book K2, The Queen of Mountains, on 30th March 2015 in Prague, which portrays the culture, landscape, geography, and the friendly nature of the people of Pakistan. This book helped dispel any negative perceptions about Pakistan and inspired several Czech tourists to travel to Pakistan. In recognition of his outstanding services to Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Dr. Pavel Bem
the award of Star-e-Imtiaz. Professor Dr. Ayub Sabir. Professor Dr. Ayub Sabir बुलंद पाया इकबाल शनास हैं। आपकी किताब इकबाल की शख्सियत और फ़िक्र फ़न पर एतराज़ात एक मुतालिया, एक मुनफरद तहकीक और इल्मी शाहकार है। मुखालफीन का असल हद पाकिस्तान की नज़रियाती बुनियादों को कमज़ोर करके इस्लामी दुनिया को इकबाल की फ़िक्री रहनुमाई से महरूम करना था। इस मुनासबत से आपने इकबाल मुखालिफ प्रोपेगेंडे के खात्मे का फैसला किया। 1995 में सरकारी मुलाजमत से कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट हासिल की और अपने आप को इस कौमी खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। आपकी ज़िंदगी के नादिर और बेमिसाल काम को इकबाल अकेडमी ने 3 जिल्दों पर मुश्तमिल एक किताब की सूरत में शाया किया है। तालीम इकबालियात के मैदान में आपकी नुमायां खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने प्रोफेसर डॉक्टर अयूब साबिर को स्टार-ए-इम्तियाज का एजाज़ अता किया है। डॉक्टर कामरान अहमद वसवी। डॉक्टर कामरान अहमद वसवी ने अपने पेशा वराना करियर के दौरान अपनी तालीम का सफ़र जारी रखा और पोस्ट ग्रेजुएट तालीम MCPS हासिल की। बतौर जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन आपने अपनी मुद्दत ओहदा के दौरान इस तंजीम को बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतारफ़ करवाया और वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन, एशिया पैसिफिक डेंटल फेडरेशन और साउथ एशियन डेंटल फेडरेशन की रुकनीत हासिल की। आपने पाकिस्तान में कई बैनुल-अक़वामी डेंटल कॉन्फ्रेंसों के इनेकाद में फ़ाल किरदार अदा किया, जिसने आलमी शोहरत के हामिल मुकर्रीरीन को मुल्क में आने और पाकिस्तान की डेंटल कम्यूनिटी को जदीद इल्म और तकनीकों को हासिल करने का मौका फराहम किया और मुल्क में डेंटल के पेशे की मजमूई तरक्की में मदद की। PDA ने आपको मुल्क भर के स्कूलों के बच्चों के लिए दांतों की सेहत से मुतल्लिक आगाही प्रोग्राम के क़याम के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुकर्रर किया। आपको 2002 में अमेरिकन कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट की जानिब से फेलोशिप का एजाज़ अता किया गया। तिब के शोबे में आपकी ग्रां कदर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने डॉक्टर कामरान अहमद वसवी को स्टार-ए-इम्तियाज का एजाज़ अता किया है। जनाब मोहम्मद जावेद आफरीदी। जनाब मोहम्मद जावेद आफरीदी एक मारूफ पाकिस्तानी ताजर और कारोबारी शख्सियत है जो हायर पाकिस्तान के CEO और पाकिस्तान सुपर लीग में क्रिकेट फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी के मालिक हैं। आपने चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने पर जोर देने के साथ साथ बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों की हौसला अफजाई के लिए बहुत काम किया है। आपने ऑटोमोबाइल, ग्लास और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स की सनत पर गहरे असरात मुरतब किए, जिससे पाकिस्तान में रोजगार के 30,000 से ज़ायद मौके पैदा हुए। आपने हायर की जानिब से क्रिकेट सीरीज को स्पॉन्सर किया और टीम को तजारती पहलुओं से मुआवनत की। ज़ल्मी फाउंडेशन समाजी रवाबित, नौजवानों की तरक्की और ख़वातीन की खुद मुख्तारी के फ़रोग़ के लिए इंतहाई लगन से काम कर रही है। खिदमात आमा के शोबे में आपकी खिदमात के अतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब मोहम्मद जावेद आफरीदी को स्टार-ए-इम्तियाज का एजाज़ अता किया। जनाब अहमदुल्लाह। जनाब अहमदुल्लाह न्यू चॉइस एंटरप्राइजेस की प्रॉपर्टी हैं जो शिप ब्रेकिंग के कारोबार से मुंसलिक हैं।
آپ ٹیکس ادا کرنے والے نمایاں ترین افراد میں سے ایک ہیں۔ ٹیکس کے سال 2018 میں آپ نے اپنے کاروباری ذرائع سے حاصل شدہ آمدن ڈکلیئر کی اور اس بنا پر آپ سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے اور ضوابط کی سب سے زیادہ پابندی کرنے والوں میں سے ایک ہیں۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی نمایاں خدمات یعنی ٹیکس ادا کرنے کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب احمد اللہ کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب ریحان حسن، جناب ریحان حسن ٹیکس ادا کرنے والے نمایاں ترین افراد میں سے ایک ہیں۔ آپ نے مختلف ذرائع یعنی رائلٹی، تکنیکی خدمات اور قرضے پر منافع کی مد سے حاصل شدہ آمدن ڈکلیئر کی۔ آپ ٹیکس کی صحیح وصولی میں معاونت فراہم کرنے والے ایک نمایاں ٹیکس ادا کرنے والی شخصیت ہیں۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی نمایاں خدمات یعنی ٹیکس ادا کرنے کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ریحان حسن کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ محترمہ نسیم اختر، محترمہ نسیم اختر بچپن ہی سے کشیدہ کاری کے فن میں دلچسپی رکھتی تھی۔ آپ کی اس جذبے اور لگن نے آپ کو اس فن میں طاق کر دیا۔ اگست 1987 میں آپ نے سوئی، دھاگے اور دیگر مواد کے ساتھ قرآن پاک کی کشیدہ کاری کے کام کا آغاز کیا اور جنوری 2018 میں 32 سال کی مدت میں اسے مکمل کیا۔ یہ کام 10 جلدوں پر مشتمل ہے۔ ہر جلد میں 3 پارے ہیں اور اس کا وزن تقریباً 60 کلو گرام ہے۔ الفاظ کی درستگی پر غیر معمولی طور پر توجہ دی گئی اور اس غلطیوں سے پاک بنانے کے لیے ایک تسلیم شدہ حافظ قرآن جناب احمد احسان اللہ نے پروف ریڈنگ سر انجام دی۔ فن، کشیدہ کاری کردہ مکمل قرآن پاک کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ نسیم اختر کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا۔ استاد ابو محمد قوال، استاد ابو محمد قوال کا تعلق قوالی کے مشہور گھرانے بچوں کا گھرانہ سے ہے، جس کا آغاز میاں سمت بن ابراہیم سے ہوا جو حضرت امیر خسرو کے اولین شاگرد تھے۔ آپ نے قوالی کے شائقین کے لیے فن کا مظاہرہ کرنے کی غرض سے 30 سے زائد ملکوں کا سفر کیا۔ آپ نے پاکستان میں موسیقی اور فن سے منسلک کمیونٹی کی ایک مثبت تصویر کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی تعداد میں بھی اضافہ کرنے میں مدد دی جو صوفیانہ کلام کے مطابق اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ گزشتہ 40 برسوں کے دوران آپ کو متعدد بار ریڈیو پاکستان، پی ٹی وی، پی ایم سی اے، لوک ورثہ، ایوان صدر اور وزارت خارجہ میں اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملا۔ آپ نے بین الاقوامی سینما، ٹی وی چینلوں پر رمضان کی نشریات، کوک اسٹوڈیو اور یوٹیوب کے ڈریم جرنی چینلز کے لاکھوں آن لائن ناظرین کے لیے بھی خدمات سر انجام دی۔ فن، قوالی کے شعبے میں آپ کو نمایاں خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے استاد ابو محمد قوال کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے۔ جناب حسن صدپارہ مرحوم، جناب حسن صدپارہ نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز
1992 में एक कोपैमा गाइड की हैसियत से किया। आप वो वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्होंने दुनिया की 6 बुलंदतरीन चोटियों माउंट एवरेस्ट, नांगा पर्वत, शोबरम, गाशपुरम 2 और ब्रॉड पीक को सर किया। आपने रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान मुकामी और गैर मुल्की कोपैमाओं की मुआवनत की और जब बर्फशार से आर्मी की गुजरगाहें बंद हुई तो पाकिस्तान आर्मी को अपनी खिदमत पेश की। 2007 में आपने पाकिस्तान में वाक़ 8000 मीटर से बुलंद तमाम चोटियां सर की, जिसकी बिना पर हुकूमत ने 2009 में आपको तमग़े इम्तियाज से नवाजा। बाद आपने 2011 में दुनिया की बुलंदतरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को सिर्फ 4 दिन में सर किया, जो कि दुनिया में एक रिकॉर्ड है। माउंट एवरेस्ट को सर करने के बाद जनाब हसन सतपारा का इरादा दुनिया की 14 बुलंदतरीन चोटियों में से बाकी 8 को भी सर करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने का था। ताहम गिरती हुई सेहत के बायस वो अपना ख्वाब पूरा न कर सके और 21 नवंबर 2016 को वफात पा गए। खेल कोपैमाई के मैदान में आपकी शानदार खिदमत के इतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब हसन सतपारा मरहूम को सदारती एजाज बराए हुस्न कारकर्दगी बाद अज़ वफात अता किया है। आपका एजाज आपके फर्जंद वसूल करेंगे। जनाब मोहम्मद अयूब ने अपने वालिद की वफात के वक्त मैट्रिक पास किया। वालिद की वफात के बाद दिन की औकात में आपने अपने आपको ख़ानदान के लिए रोज़ी कमाने और शाम के औकात में अपनी तालीम को जारी रखने में मसरूफ़ रखा। 1976 में आप एक रज़ाकार के तौर पर सिविल डिफेंस से मुंसलिक हुए। बाद आपका फायर ब्रिगेड में बतौर फायरमैन तकर्रुर किया गया। आपने बहुत से बच्चों को इस्लामाबाद में दुकानों पर काम करते देखा और इन ज़रूरतमंद बच्चों की मदद का फैसला किया। 1982 में आपने 300 ज़रूरतमंद बच्चों को बिला मुआवजा तालीम देना शुरू की। आपने स्कूल और कॉलेज के मुस्तहिक तलबा के अखराजात भी बर्दाश्त किए। तालिब इल्मों ने आपको मास्टर अयूब का खिताब दे रखा है। सरकारी मुलाजमत से रिटायरमेंट के बाद आपने अपनी बकिया ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर मुस्तहिक तलबा की तालीम की फराहमी के लिए वक्फ कर दिया। मज़ीद बरा आपने हादसात और ज़लज़लों से मुतासर अफराद की इमदाद में भी सरगर्मी से हिस्सा लिया। खिदमत आमा के शोबे में आपकी शानदार खिदमत के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब मोहम्मद अयूब को सदारती एजाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया है। जनाब शाहगुल हयात। जनाब शाहगुल हयात गिलगित के डीसी के ड्राइवर के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। 8 जनवरी 2005 को उस वक्त फिरका वाराना फसादात फूट पड़े जब एक मरूफ शिया मजहबी रहनुमा को चंद नामालूम अफराद ने गोली मार दी। जो ही इस अफसोसनाक वाक़े की खबर मंजर आम पर आई, पूरे इलाके में बिला तफरीक मार धाड़ का एक नया सिलसिला शुरू हो गया और मुख्तलिफ दफातर को आग लगा दी गई। ये वो वक्त था जब दहशत गर्दों ने डिप्टी कमिश्नर गिलगित की गाड़ी पर हमला किया और फायर खोल दिए। नतीजतन ड्राइवर शाहगुल हयात शदीद जख्मी हो गए और एक गोली उनकी दाहिनी टांग पर लग गई। ताहम शदीद जख्मी होने के बावजूद आपने गोलियों की बौछार में गाड़ी को चीफ सेक्रेटरी हाउस तक पहुंचा दिया, जो 3 किलोमीटर दूर वाक़ई थी, और इस तरह 3 कीमती जानों को बचा लिया। आपकी शुजाअत के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब शाहगुल हयात को तमग़ा शुजाअत का एजाज़ अता किया है। जनाब मोहम्मद ज़िक्रिया।
ڈسٹرکٹ پولیس گلگت کے ہیڈ کانسٹیبل محمد ذکریہ نے 11 اگست 2018 کو کارگاہ چیک پوسٹ پر ہونے والے دہشت گرد حملے کے دوران نہایت سرگرم کردار ادا کیا، جس کی سربراہی ایک مشہور دہشت گرد خلیل الرحمان کر رہا تھا۔ گلگت بلتستان کی صوبائی حکومت نے 1.5 ملین روپیہ دہشت گرد کے سر کی قیمت میں مقرر کر رکھی تھی۔ محمد ذکریہ نے دلیری، پیشہ ورانہ مہارت اور بے مثال جرأت سے دہشت گردوں کا تعاقب کرتے ہوئے گلگت کی وادی کو دہشت گرد حملے سے بچا لیا اور مشہور دہشت گرد کمانڈر خلیل الرحمان سمیت 2 دہشت گردوں کو مار ڈالا۔ آپ کی شجاعت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد ذکریہ کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب محمد آصف بھٹی، جناب محمد آصف بھٹی انٹر سروسز انٹیلیجنس میں بطور ڈپٹی ڈائریکٹر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ جولائی 2018 میں آپ نے غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسی کے خلاف کامیابی سے کاؤنٹر انٹیلیجنس آپریشن کیا۔ جنوری 2019 میں مذکورہ افسر ایک انتہائی خاص آپریشن میں شامل ہوئے اور نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے انتہائی حساس نوعیت کی معلومات تک رسائی حاصل کی اور بر وقت آگہی کے نتیجے میں دشمن کے مذموم ارادوں کو ناکام بنایا۔ ایک اور آپریشن میں آپ نے ایک اطلاع کا سراغ لگاتے ہوئے ٹیلی کام شعبے میں کام کرنے والے غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسی کے ایجنٹ کو پکڑ لیا۔ ملزم سے سوالات کے ذریعے غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسی سے وابستہ دیگر مشتبہ افراد کی دریافت میں بھی مدد ملی۔ آپ کی شجاعت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد آصف بھٹی کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب زاہد اللہ، جناب زاہد اللہ انٹر سروسز انٹیلیجنس میں ڈپٹی ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ نے مخالف انٹیلیجنس ایجنسیوں کے نیٹ ورک میں دراندازی کی، جنہوں نے پشاور اور خیبر ایجنسی میں دہشت گردوں کی سرگرمیوں اور الیکشن امیدواروں کو ٹارگٹ کلنگ کے ایک سلسلے کے ذریعے 2018 کے جنرل الیکشن کو ناکام بنانے کی منصوبہ بندی کی ہوئی تھی۔ مذکورہ افسر نے اس کوشش کو کامیابی سے ناکام بنایا اور بڑی تعداد میں دھماکہ خیز مواد، خودکش جیکٹس اور ہینڈ گرینیڈ قبضے میں لیے۔ آپ کی ان انتھک کوششوں کے نتیجے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف 2017 سے اہم شخصیات کی ٹارگٹ کلنگ اور بم دھماکوں کی متعدد کارروائیوں میں ملوث ایک دہشت گرد گروپ کو 2018 اور 2019 میں کامیابی سے ختم کیا گیا۔ آپ کی شجاعت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب زاہد اللہ کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا۔ جناب محمد نوید اختر، جناب محمد نوید اختر انٹر سروسز انٹیلیجنس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ 2018 کے جنرل الیکشن میں دشمن انٹیلیجنس ایجنسی کے دہشت گردی کی سرگرمیوں کے ذریعے بڑے پیمانے پر خوف و ہراس پھیلانے کے مضمون مقاصد تھے۔ مذکورہ افسر نے خالصتاً اپنی لگن اور محنت سے اپنے ادارے کو دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے درپیش خطرے سے پیشگی آگاہی حاصل کرنے کے قابل بنایا۔ ایک مقامی دہشت گرد نیٹ ورک کا پتہ لگایا گیا جو ٹارگٹ کلنگ، خود ساختہ دھماکہ خیز آلات اور خودکش دھماکوں میں ملوث تھا۔ اس آپریشن کے نتیجے میں دھماکہ خیز مواد، خود ساختہ دھماکہ خیز آلات بنانے والے ساز و سامان اور ہینڈ گرینیڈز کی ایک بڑی مقدار برآمد کی گئی۔ آپ کی ان کاوشوں کی بدولت امن و امان کی مجموعی صورتحال میں نمایاں بہتری ممکن ہوئی۔
آپ کی شجاعت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد نوید اختر کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا. جناب امجد حسین. جناب امجد حسین بطور ہیڈ کانسٹیبل انسداد منشیات فورس میں فرائض سر انجام دے رہے ہیں. 9 دسمبر 2018 کو آپ نے مخبر کی اطلاع پر انٹیلیجنس ٹیم کے ہمراہ 6 روڈ راولپنڈی کے علاقے میں منشیات فروش عمر فاروق کے ساتھ ملاقات کی. ملاقات کے دوران عمر فاروق کو شک محسوس ہوا اور اس نے اپنی گاڑی میں اس مقام سے بھاگنے کی کوشش کی. آپ نے گاڑی کی دائیں جانب کا اگلا دروازہ کھول کر اسے روکنے کی کوشش کی. عمر فاروق نے اس کے جواب میں اپنے پسٹل سے فائر کھول دیا، جس کے نتیجے میں آپ کو سر کے بائیں جانب اور دائیں گھٹنے پر 2 گولیاں لگیں. بعد ازاں فوری طبی امداد سے ان کی جان بچائی گئی. آپ کی شجاعت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب امجد حسین کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا. رانا طارق محمود چوہان. رانا طارق محمود چوہان ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو نے بے شمار موقعوں پر اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے انسداد دہشت گردی آپریشنز کی قیادت کی. علیحدگی پسند عناصر کے خلاف آپ کے آپریشنز نے بلاورستان نیشنل فرنٹ عبدالحمید گروپ کا لدن کو غیر مؤثر کیا اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف بھارتی خفیہ ایجنسی رو کے مضمون سازش کو مؤثر طور سے ختم کر دیا. ان خدمات نے خطے میں سیکیورٹی صورتحال میں نمایاں بہتری لائی. 2018 میں ایک اور آپریشن میں آپ نے اپنی ٹیم کی سربراہی کرتے ہوئے 4 IEDs کو طلب کروایا، جن میں سے ہر ایک کا وزن 10 kg تھا اور ان کا درگاہ کاربوہا شریف ضلع ہنگو میں ایک اجتماع تھا. علاوہ ازیں آپ نے بے شمار کامیاب آپریشنز کی سربراہی کی اور تقریباً 11 ہائی پروفائل دہشت گردوں کو گرفتار اور انہیں غیر مؤثر کیا. آپ کی شجاعت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے رانا طارق محمود چوہان کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا. جناب صلاح احمد مغزی. جناب صلاح احمد مغزی ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو نے ہائی پروفائل دہشت گرد لیاری گینگ وار کے سرغنہ اور بلوچ علیحدگی پسندوں کے خلاف انسداد دہشت گردی کی کئی خصوصی آپریشن سر انجام دیے. جنوری 2017 میں آپ نے لیاری گینگ وار کے سرغنوں کے خلاف ایک آپریشن کا آغاز کیا جو انتہائی مطلوب دہشت گرد تھے. ان کا ایک بڑا کمانڈر پڑوسی ملک کی شہریت رکھتا تھا اور ملک دشمنوں کے ساتھ مل کر مختلف ممالک میں سفر کرتا رہا. بحیثیت ٹیم لیڈر آپ نے اس مجرم کو زندہ گرفتار کرنے اور اس کے نیٹ ورک کو قبضے میں لینے کے لیے بذات خود پیش قدمی کی. اس کے گرد گھیرا تنگ ہونے پر مجرم اور اس کے ساتھیوں نے شدید فائرنگ شروع کر دی اور وہ انتہائی مطلوب دہشت گرد اپنے ساتھیوں کے ہمراہ فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہو گیا. آپ کی شجاعت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب صلاح احمد مغزی کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا. جناب احمد رضا ڈپٹی ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو نے انسداد دہشت گردی کے شعبے میں بطور آپریشنل کمانڈر اپنے فرائض کی بجاوری میں بے مثل لگن اور ہمت کا مظاہرہ کیا. آپ اور آپ کی ٹیم نے DI خان، شاہ شمس دربار ملتان اور مام بارگاہ کسر زینب لاہور
میں حضرت امام حسین کے چیلم کے موقع پر خودکش حملہ آوروں کو دھماکہ خیز مواد کے ہمراہ گرفتار کیا۔ آپ اور آپ کی ٹیم نے جنوبی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 40 دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو غیر مسلح اور غیر مؤثر کیا اور بڑی مقدار میں دھماکہ خیز مواد برآمد کیا۔ جناب احمد رضا اور ان کی ٹیم نے 137 مطلوبہ دہشت گردوں اور 6 خودکش حملہ آوروں اور اس کے ساتھ ساتھ عرفہ کریم ٹاور لاہور اور بیدیاں خودکش بم دھماکے میں ملوث 12 دہشت گردوں کو پکڑنے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ کی شجاعت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب احمد رضا کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا۔ جناب ثاقب حسن اسسٹنٹ سب انسپیکٹر انٹیلیجنس بیورو نے ہمیشہ ہنگامی صورتحال میں انتہائی عزم و ہمت اور دلیری سے اپنے فرائض سر انجام دیے۔ آپ کئی سالوں سے لیاری گینگ وار کے دہشت گردوں کے خلاف مختلف انٹیلیجنس آپریشنز میں برسر پیکار رہے، جس کے نتیجے میں لیاری گینگ وار کے 60 ہائی پروفائل شدت پسندوں کو گرفتار اور 28 کو ہلاک کیا گیا۔ 2018 میں جب کراچی میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری آ رہی تھی تو اس خون کو برباد کرنے کے لیے لیاری گینگ وار وسیلہ لاکھوں گروپ کی جانب سے ایک معروف سیاستدان اور سابقہ MNA جناب علی رضا عابدی کو قتل کر دیا گیا۔ جناب ثاقب حسن نے ان دہشت گردوں کا سراغ لگایا اور ان کے ٹھکانوں پر چھاپے مارے۔ دہشت گردوں نے لیاری اور کھارابدار کی تنگ گلیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چھاپہ مار ٹیم پر بلا تفریق فائرنگ کھول دی۔ اپنے دلیرانہ کوششوں سے جناب ثاقب حسن نے اپنے ساتھیوں کو نہ صرف نقصان سے بچایا بلکہ کئی گھنٹوں پر محیط مقابلے میں قاتلوں کو غیر مؤثر کرنے میں کامیاب ہوئے۔ آپ کی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ثاقب حسن کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا۔ جناب محمد طاہر انٹیلیجنس بیورو کے ایک پرعزم باہمت و قابل افسر ہیں۔ آپ نے مشکل ماحول میں انتہائی خطرناک ملکی اور غیر ملکی دہشت گرد تنظیموں کے خلاف انٹیلیجنس کی بنیاد پر متعدد آپریشنز کی نگرانی کی۔ 1 دسمبر 2017 کو بطور کیپٹل سٹی پولیس آفیسر پشاور اور ایگریکلچرل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پشاور پر دہشت گردوں کے مضمون حملے کے خلاف آپ کی بہترین حکمت عملی کی بدولت کامیاب آپریشن کیا جا سکا۔ آپ کی گاڑی پر دہشت گردوں کی جانب سے 3 گولیاں لگیں، لیکن آپ نے ہاسٹل میں پھنسے طلبہ کو نکالنے کے لیے بروقت ریسکیو کوششیں ترتیب دیں اور آپریشن کی مجموعی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ آپریشن کے اختتام تک 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ آپ کی شجاعت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد طاہر کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا۔ محترمہ کیسر بیگ موزیک آرٹ میں غیر معمولی ٹیلنٹ کی حامل ہیں۔ آپ کے 40 نمونے پاکستان اور بیرون ملک مستقل آویزہ ہیں۔ آپ نے 30 سے زائد یادگاری ڈیزائن تخلیق کیے اور قرآن پاک کی آیات کی خطاطی میں بھی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے 3 دہائیوں سے زائد محیط اپنے کیریئر میں بالکل منفرد، پیچیدہ اور خوبصورت ڈیزائن تخلیق کیے۔ 1982 میں آپ نے اپنے پہلے دیواری نقش بعنوان تعلیم کا ارتقاء پر صدر پاکستان سے نقد انعام حاصل کیا۔ NARC اسلام آباد میں آپ نے اپنی دوسری دیواری نقش میں قرآن پاک کی سورہ انعام کی آیات کی عکاسی کی۔
آپ نے اکیڈمی آف ایجوکیشن دوحہ قطر میں 10 دیواری نقش مکمل کیے۔ موزیک آرٹ میں آپ کا حالیہ شاہکار سورت ال عمران کی آیت نمبر 190 کی عکاسی کرتا ہے، جس سے ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر AWC کمپلیکس میں سر انجام دیا گیا۔ موزیک آرٹ کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ کیسر بیگ کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ سید زینب مسعود شاہ، سید زبیب مسعود شاہ، معافی چاہتا ہوں۔ سید زبیب مسعود شاہ ایک معروف نعت خواں ہیں۔ آپ نے دنیا کے معروف اساتذہ سے نعت خوانی کا فن سیکھنے کے لیے 5 سال کی عمر سے باقاعدہ کلاسز کا آغاز کیا۔ آپ تقریباً 3 دہائیوں سے ریڈیو اور ٹی وی کی محافل میلاد میں نعت خوانی میں حصہ لیتے رہے۔ آپ کی نعت خوانی کی اصل روح طویل گھنٹوں تک سٹیج پر کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آپ کو حکومت پاکستان کی جانب سے کئی مواقعوں بشمول نیشنل سیرت کانفرنسز، یوتھ کنونشنز اور 14 اگست کی سالانہ پرچم لہرانے کی تقریب پر سرکاری طور پر مدعو کیا گیا۔ آپ نے PTV اور ریڈیو پاکستان کی جانب سے منعقد کردہ سالانہ نعت کے مقابلوں میں تمام پاکستان میں مسلسل 3 سال پہلا انعام حاصل کرنے کا منفرد ریکارڈ بھی حاصل کیا۔ وزیر اعظم پاکستان نے 2008 میں آپ کو نیشنل یوتھ ایوارڈ اور بہترین نعت خواں ایوارڈ عطا کیا۔ فن نعت خوانی کے شعبے میں آپ کی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سید زبیب مسعود شاہ کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا۔ ملک فداء الرحمان، ملک فداء الرحمان نے اپنی زندگی ادب، صحافت اور پاکستان خصوصاً بلوچستان میں امن کی بحالی کے لیے وقف کر دی۔ آپ نے اپنے کالموں کے ذریعے حکام کی توجہ بلوچستان کے عوام کے لیے تعلیم اور طبی سہولیات کی بنیادی ضروریات کی فراہمی کی جانب موصول کرانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ آپ نے کشمیر اور بلوچستان میں بیرونی قوت کے کردار کو وضع کرنے کے لیے 300 سے زائد کالم لکھے، جنہوں نے خارجہ پالیسی کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ کئی قومی روزناموں جیسے کہ نئے وقت، جنگ، پکار، اوصاف، ایکسپریس، نئی بات وغیرہ سے وابستہ رہے۔ آپ ماہانہ آئینہ اور ہفتہ وار پوٹھوہار کے ایڈیٹر رہے اور روز ٹی وی پر ایک پروگرام کی میزبانی بھی کی۔ آپ نے بلوچستان میں 2 سال قیام کے دوران 700 صفحات پر مشتمل ایک کتاب بلوچستان عکس اور حقیقت لکھی، جس نے بیرونی قوتوں کے منفی پروپیگنڈا کا پردہ فاش کیا۔ صحافت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ملک فداء الرحمان کو تمغہ امتیاز عطا کیا۔ جناب محمد عثمان مرحوم، جناب محمد عثمان نے بلڈ بینک سینٹر میلسی میں کام کیا۔ آپ تھیلیسیمیا کے مریض تھے، لیکن آپ نے اس نفس پر کبھی سمجھوتہ نہیں کیا۔ آپ اپنے خاندان کے واحد خود کفیل تھے، لہٰذا آپ نے پاپ کارن بیچنے کی ریڑھی بھی لگائی۔ آپ کے 2 بھائی اور 1 بہن بھی تھیلیسیمیا کے مرض کی وجہ سے وفات پا گئے۔ ان حالات کے باوجود آپ نے کبھی ہمت نہ ہاری اور میڈیا کے ذریعے تھیلیسیمیا سے متعلق آگاہی عام کرنے کے لیے سخت محنت کی۔ آپ اپنی قوت ارادی سے تھیلیسیمیا کے ساتھ ساتھ کئی دیگر بیماریوں سے بھی لڑتے رہے
اور 30 مئی 2019 کو ان بیماریوں سے لڑتے ہوئے اس جہاں سے رخصت ہو گئے۔ تھیلیسیمیا کی آگاہی مہم کرنے کے لیے آپ کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد عثمان مرحوم کو تمغہ امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا۔ آپ کا اعزاز آپ کی والدہ وصول کریں گے۔ محترمہ فریہ رزاق مرحومہ۔ محترمہ فریہ رزاق نمایاں میڈیا شخصیت، سماجی اور انسانی حقوق کی علمدار تھی۔ آپ نے انسانی معاشرتی اور موجودہ سیاسی امور پر کئی سو مضامین تحریر کیے جو پاکستان اور بیرون ملک شائع ہوئے۔ آپ کو مئی 2003 میں معاشرے کو درپیش تشویشناک معاملات سے متعلق آگاہی پیدا کرنے اور ان کے حل کے لیے بہترین تخلیقی تحریروں پر ہاؤس آف لارڈز لندن کی جانب سے اینول مسلم ایوارڈ سے نوازا گیا۔ دسمبر 2003 میں اپنے شاندار کام پر آپ کو وزیر اعظم کی جانب سے مادر ملت ایوارڈ، پاکستان سوسائٹی آف انٹلیکچوئلز کی جانب سے سروس ٹو دی نیشن ایوارڈ 2003، حکومت سندھ اور ایک نمایاں این جی او کی جانب سے مشترکہ طور پر آپ کے انسانی اور سماجی موضوعات پر قابل ذکر کام پر اسپیشل اپریسیشن ایوارڈ دیا گیا۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی لائق تحسین خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ فریہ رزاق مرحومہ کو تمغہ امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کے فرزند وصول کریں گے۔ محترمہ سبین شاہ۔ محترمہ سبین شاہ 1996 سے تعلیم کے ساتھ بہت سرگرمی سے منسلک رہی ہیں اور فی الوقت سرائے تھرپارکر میں سندھ ایگروکول مائننگ کمپنی میں کام کر رہی ہیں۔ آپ کے کام میں سولر پاور کے ساتھ نئے اسکول، پینے کا پانی اور عام استعمال کے لیے پانی کی مسلسل فراہمی اور جدید ترین ٹیکنالوجیوں جیسی سہولیات کے ساتھ انفراسٹرکچر فراہم کرتے ہوئے تعلیمی منظر کا نقشہ بدل کر رکھ دیا ہے۔ مزید برآں آپ نے جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی کے تعاون سے 93 بالغ خواتین اور مردوں کو نان فارمل ایجوکیشن کے ذریعے تعلیم دی ہے۔ مشکل اور محنت کے متقاضی حالات میں تندہی اور جان فشانی سے کام کرنے کی بدولت آپ کو ملکی اور غیر ملکی سطح پر شہرت ملی ہے۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ سبین شاہ کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا۔ انسپیکٹر خالد محمود۔ انسپیکٹر خالد محمود تاریخ میں وہ پہلے فرد ہیں جو معذور افراد کے کوٹا کے تحت پاکستان رینجرز پنجاب میں بھرتی کیے گئے۔ آپ نے 4 ماسٹر ڈگریاں حاصل کی اور 2017 میں ایم فل اپلائیڈ لنگوسٹک کی تکمیل کی ہے۔ مزید برآں آپ نے 2018 میں استنبول ترکی میں ہونے والی انٹرنیشنل کانفرنس برائے علم زبان تعلیم اور ترجمے میں ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے تحقیقی مقالہ پیش کیا اور تمام دنیا سے آئے ہوئے اسکالرز میں بہترین ریسرچ پیپر پریزنٹر قرار پائے اور سرٹیفکیٹ آف ایکسلنس حاصل کیا۔ آپ کے 3 خلاصے بھی مختلف قومی اور بین الاقوامی کانفرنسوں کی کارروائیوں
میں شامل ہو چکے ہیں۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی شاندار کارکردگی کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے انسپکٹر خالد محمود کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر سید محمد طارق رفیع۔ پروفیسر ڈاکٹر سید محمد طارق رفیع نے 1981 میں اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا، جو ENT کے شعبے میں 38 سال پر محیط ہے۔ جناب سندھ میڈیکل یونیورسٹی کراچی کے وائس چانسلر کی حیثیت سے آپ ہسپتال کے معیار تعلیم اور نوجوان ڈاکٹروں کی تربیت میں بہتری لائے۔ آپ نے سندھ کے جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل کالج میں بہرے اور گنگے بچوں کی سماعت بحال کرنے اور انہیں معاشرے کا کارآمد رکن بنانے کے لیے ہونے والی پہلی کوکلیئر امپلانٹ سرجری میں معاونت کی۔ آپ نے پوسٹ گریجویٹ فیلوشپ تدریس اور تربیت میں بین الاقوامی معیار کے مطابق اختراعات کیے ہیں۔ تربیت کے طریقہ کار میں اختراعات کی وجہ سے آج ہمارے پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹروں کی مشکل وسطی میں نوکری کی پیشکشوں میں وہی درجہ حاصل ہو گیا ہے جو ترقی یافتہ ممالک سے فارغ التحصیل ڈاکٹروں کو ملتا ہے۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی بیش قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر ڈاکٹر سید محمد طارق رفیع کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب محمد اختر۔ جناب محمد اختر آزاد جموں کشمیر کے ضلع میرپور سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ برطانیہ میں مقیم ایک کامیاب بزنس مین ہیں اور آزاد جموں کشمیر میں انسان دوست سماجی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ 2005 کے شدید زلزلے کے بعد آپ مظفر آباد آزاد جموں کشمیر تشریف لائے اور کچھ یتیم بچوں کو خوراک اور پناہ فراہم کرنے کے لیے میرپور لے گئے۔ آپ نے جلدی یتیم بچوں کی ذمہ داری کا حجم کو بھانپ لیا۔ نتیجتاً آپ نے کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ کا خیال پیش کیا اور آزاد جموں کشمیر کے تمام حصوں اور پاکستان بھر سے 1500 یتیم بچوں کو اپنی طرز کی سہولیات فراہم کرنے میں مصروف عمل رہے۔ علاوہ ازیں آپ لائن آف کنٹرول کے اطراف میں ہندوستانی جارحیت کا شکار سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی میں بھی بھرپور حصہ لیتے رہے۔ مزید برآں وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر نے جڑی کس جو کہ میرپور کا ایک قصبہ ہے کو اختر آباد کا نام دیا ہے، جہاں آپ کی کوششوں سے یتیم بچوں کا ایک بڑا گھر تعمیر کیا گیا ہے۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد اختر کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا۔ اور اس تقریب کا آخری ایوارڈ ڈاکٹر محمد صلاح الدین مینگل۔ ڈاکٹر محمد صلاح الدین مینگل فی الوقت پریس کاؤنسل آف پاکستان کے چیئرمین کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز بطور وکیل کیا۔ 1991 میں آپ نے کوئٹہ میں لڑکیوں کے اسکول کے لیے 1 ایکڑ زمین ہدیہ کی۔ مذکورہ اسکول سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ کی سطح پر 600 طالبات پر مشتمل ہے۔ 1994 سے آپ براوی اکیڈمی کے چیئرمین کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں اور اب تک 350 سے زائد کتب شائع کر چکے ہیں۔ اپنی مطبوعات کے لیے آپ 3 ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں۔ آپ صوبہ بلوچستان میں قانون میں PhD کی سند حاصل کرنے والے واحد فرد ہیں۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی بیش قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر محمد صلاح الدین مینگل کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا۔
صدر مملکت آپ کی اجازت ہو تو اس تقریب کا اختتام کیا جائے. خواتین و حضرات، اس ناظرین، ایوان صدر میں تقسیم اعزازات کی تقریب جاری تھی. ناظرین، اب وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز اس وقت جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اب آپ کو وہ دکھاتے ہیں. امپلیمنٹ بھی کیا جائے، بیکاز وہ اگر صرف خواہشوں پہ ہو، جس طرح کہ فیض صاحب نے کہا کہ وصال یار فقط آرزو کی بات نہیں، مطلب ہے کہ آپ ایک چیز تھا، ایک انکمپلیٹ تھا، تو وہ کیوں تھا یہ تو پوچھنا چاہیے ماضی کی حکومتوں سے، کیونکہ اس میں اسکلیشن بھی آ جاتی ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 40% کام بھی مکمل تھا، تو یہ پھر کیوں ایسا کیا گیا؟ کیوں سندھ کے عوام کے ساتھ کیوں؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہوا یہ تھا کہ چونکہ اس وقت وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور یہ جو پی ایم ایل نون والے ہیں یہ تو اپنی گورنمنٹ سے باہر جاتے نہیں تھے، نہ کے پی کو دیتے تھے اور نہ جو ہے تو پیپلز پارٹی کو دیتے تھے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک فیڈرل گورنمنٹ جس میں اس صوبے میں جس میں کسی حکومت بھی نہیں ہے، وہ دلچسپی بھی لے رہی ہے اور وہ ان رکے ہوئے پروجیکٹس کو آگے لے جا رہی ہے. تو یہ تو ایک میرا خیال ہے کہ اس کو آپ اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بڑا اہم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بھی فنڈنگ ہے، ظاہر ہے کہ پاکستان حکومت نوٹ چھاپنے والے دن گئے، ہم نوٹ چھاپتے تو نہیں ہیں. یہ جو قرضے ہیں یہ کون دے گا واپس؟ ہم ہی دیں گے، فیڈرل گورنمنٹ واپس کرے گی. تو اس لیے ہم یہ آئی تھنک مناسب یہی ہوگا کہ اس کو فیڈرل حکومت کا ہی سمجھا جائے پروجیکٹس، بیکاز جب قرضہ ہم لیں گے ذمہ داری ہماری ہے، ہم نے واپس کرنے ہیں، ہم نے جہاں پہ لگانے ہیں جو رکے ہوئے پروجیکٹس ہیں. تو میرا خیال ہے بڑی خوش آئے